بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام بابی شہزاد ہے اینڈ آئی ایم دا سی ای او آف interfunnels.com، جو کہ پاکستان کا ایک شاپیفائی کی طرح کا ایک پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر آپ اپنے سٹورز، اپنے فنلز، اپنے ای کامرس پروڈکٹس وغیرہ لانچ کر سکتے ہیں. ابھی تک ہم لوگوں نے سینکڑوں لوگوں کے پاکستان کے اندر پروڈکٹس لانچ کر کے دیے ہیں. انہیں کمپلیٹ ڈن فار یو سسٹم دیا ہے، پروڈکٹ ہنٹنگ سے لے کے پروڈکٹ سلیکشن سے لے کے ان کی کمپلیٹ جو ان کی کیمپین ایگزیکیوشن ہے، فیس بک ایڈز ایگزیکیوشن، اور ان کی لینڈنگ پیجز بنا کے دیے ہیں، ان کو فنلز بنا کے دی ہیں، ان کو کمپلیٹ پروڈکٹ کا لائف سائیکل مینیج کر کے دیا. تو یہ ہماری کمپنی انٹرفنلز بیسیکلی کرتی ہے. اور سیکھو پاکستان جو ہے، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پہ ہم لوگوں کو ای کامرس کی ٹریننگ دیتے ہیں، ماڈرن مارکیٹنگ کانسیپٹس کی ٹریننگ دیتے ہیں، جیسے کہ فنل مارکیٹنگ کے بارے میں بتاتے ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے جو ماڈرن پرنسپلس ہیں، ای میل مارکیٹنگ ہے، یہ سب کچھ ہم یہاں پہ سیکھو پاکستان کے پلیٹ فارم سے سکھا رہے ہیں. ایفیلیٹ مارکیٹنگ سکھا رہے ہیں. اچھا، آج میرا آپ سے ڈائریکٹ اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جیسا کہ ہم نے لاہور میں ایک بڑا سکسیسفل ایونٹ کیا، اور آپ میں سے کئی لوگوں نے اس کو جوائن بھی کیا تھا جو لوگ لاہور میں تھے، اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ کتنی زیادہ آڈینس ہمارے پاس آئی تھی، اور ہم نے وہاں پہ ڈائریکٹلی ون آن ون انٹریکٹ بھی کیا. تو وہاں پہ ہم نے لوگوں سے پرومس کیا تھا کہ ہم ایک فنل مارکیٹنگ کا ایک بوٹ کیمپ لانچ کریں گے، کیونکہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ فنل مارکیٹنگ ہے کیا اور اس کو کیسے ہم لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو کیونکہ ایک نیو کانسیپٹ ہے، آپ کو پتا ہے کہ امریکہ اور یورپ میں جب بھی کوئی مارکیٹر، کوئی ڈیجیٹل مارکیٹر اپنی کوئی پروڈکٹ لانچ کرتا ہے تو وہ فنل بناتا ہے، وہ شاپیفائی یا اسٹور کے اوپر نہیں جاتا. تو اسی طرح ایشیا کے کئی ممالک ہیں، انڈیا میں لوگ کرتے ہیں، لینڈنگ پیجز بناتے ہیں، فنلز بناتے ہیں. اس کے پیچھے ایک سائنس ہے، کیونکہ اس فنل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ فنل کے اوپر آپ کی ایڈ کاسٹ کم لگتی ہے اور آپ کے آرڈرز زیادہ آتے ہیں بنسبت شاپیفائی کی. کیونکہ شاپیفائی کے اوپر سیم پروڈکٹ اگر آپ لانچ کرتے ہیں تو اس کی ایڈ کاسٹ بھی بہت زیادہ آتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شاپیفائی کے اوپر آپ اتنی ڈیٹیلڈ طریقے سے اپنی پروڈکٹ کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے، اس میں ویڈیوز نہیں لگا سکتے، امیجز نہیں لگا سکتے، اس کو آپ سیلز کاپی رائٹنگ اس کی اتنی اچھی طریقے سے نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے اس کی سیلز کم ہوتی ہیں. تو ہم نے جتنے بھی الحمدللہ ابھی تک پاکستان میں پروڈکٹس لانچ کیے ہیں، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ شہزاد بسرا صاحب کی مورنگا ہم نے لانچ کی تھی، اور عثمان چوتائی صاحب نے اس کو خود انڈورس کیا ہے ماشاءاللہ. اور ابھی وہ اسلام آباد میں آئے ہوئے تھے اور ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس کو اگین انڈورس کیا. اور وہاں پہ شاہد حسین جویا بھی بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے بھی ملاقات ہوئی، تو ان کے سامنے انہوں نے کہا کہ یہ جو فنل مارکیٹنگ کا جو کانسیپٹ ہے یہ بابی شہزاد نے پاکستان میں انٹروڈیوس کروایا ہے، اور میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. انہوں نے کافی ایک بڑی بات کی میرے لیے، اتنے بڑے مینٹر کی طرف سے اتنی انکریجمنٹ ایک بہت اچھی بات ہے. تو اسی طرح شہزاد بسرا صاحب کی مورنگا ہو گئی، یا پھر ابھی ریسنٹلی ہمارے ایک مرچنٹ ہیں جو لاہور کے ایونٹ میں ہی آئے تھے، نیزو واش، انہوں نے بہت سکسیس کمائی ہے ماشاءاللہ، بہت آرڈرز آئے ہیں ان کے. اس کے علاوہ ہم نے ایک بگ میپ کے نام سے ایک لانچ کی تھی، وہ ان کا سارا سردیوں کا سٹاک ہم نے سیل آؤٹ کر دیا تھا. اس کے علاوہ کئی، جب سے ہم لوگ لاہور ایونٹ سے ہیں اس کے بعد بھی کئی مرچنٹس کو ہم لانچ کر چکے ہیں، کئی سکسیسفل ہوئے ہیں. کچھ فیلیئرز بھی ہوئے ہیں، میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ پروڈکٹ میں اتنی جان نہیں تھی، وہ فنل مارکیٹنگ کے لیے صحیح نہیں تھی. تو اس وجہ سے وہ کچھ فیلیئرز بھی ہوئے ہیں، اور لیکن پھر بھی ہم ان کو پھر دوسری پروڈکٹ ریکمینڈ کر دیتے ہیں، یا ان کو کسی نہ کسی طرح اس فیلیئر کو جو ہے نا سکسیس میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ اس پورے پروسیس میں پرسنلی انوالو ہو کے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک ایک چیز میں دیکھتا ہوں، ان کا ایڈز دیکھتا ہوں، ان کے فنل کی کاپی رائٹنگ، ان کی ویڈیو ڈیزائننگ، ان کا امیجز، ایوری تھنگ ہم ایسے اس طریقے سے بناتے ہیں کہ سکسیس کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اگر 100% نہیں تو 90% یا 80% تو ضرور سکسیس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو آرڈرز بھی ماشاءاللہ پاکستان میں جو ہے وہ فنل مارکیٹنگ کے تھرو کافی آئے ہیں. ہم نے اس پورے کانسیپٹ کو بڑے اچھے طریقے سے چلا کے دیکھا پاکستان کے اندر، اور لینڈنگ پیجز جو ہے نا پاکستان میں اس سے پہلے کوئی بھی نہیں کر رہا تھا، لیکن اب کافی لوگ میں نے دیکھا کہ کرنا شروع ہو گئے. کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک کہ جو ہمارا فنل مارکیٹنگ کا بوٹ کیمپ ہے، یہ کن لوگوں کو اٹینڈ کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ایک تو سب سے پہلے ان لوگوں کو اٹینڈ کرنا چاہیے کہ جو اپنی ای کامرس کی پروڈکٹ لانچ کرنا چاہتے ہیں، مطلب وہ ریڈی ہیں، ان کے پاس پروڈکٹ بھی ریڈی ہے، یا اگر ریڈی نہیں بھی ہے تو ہم ان کو ہیلپ کریں گے کہ وہ اپنی پروڈکٹ فائنڈ کریں. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فنل مارکیٹنگ جو ہے وہ باقی ای کامرس بزنس سے بہت انیکسپینسو ہے. جیسے آپ امیزون کے بزنس کے لیے بعض گروپس کہتے ہیں کہ $10,000 کی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ 5,000
ہمارا تو یہ ہے کہ $5,000 میں بھی آپ امیزون لانچ کر سکتے ہیں، بٹ اسٹل آپ دیکھیں $200 کا ڈالر ہو گیا، تو $5,000 کا مطلب ہے 10 لاکھ، تو اٹس اے لاٹ آف انویسٹمنٹ. جبکہ فنل مارکیٹنگ میں آپ 1 سے 1.5 لاکھ کے اندر اندر اپنا ایک ای کامرس پروڈکٹ لانچ پاکستان کی مارکیٹ کے اندر لوکل PL کر کے اس کو لانچ کر سکتے ہیں. اچھا، تو ایسے لوگ کہ جنہوں نے اپنی پروڈکٹ لانچ کرنی ہے یا اپنی ای کامرس کی پروڈکٹ لانچ کرنی ہے، ان کے لیے بہت اچھا ہے. سیکنڈلی یہ ان لوگوں کے لیے اچھا ہے کہ جو اپنی فری لانسنگ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کون سی اسکل جلد از جلد سیکھ سکتے ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ فنل مارکیٹنگ کی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ بہت باقیوں کے بنسبت بہت آسان ہے. ورڈ پریس سے بھی آسان ہے، یہ پروگرامنگ سے، ڈیزائننگ سے، ان سب چیزوں سے بہت آسان ہے. تو اگر آپ اس کو سیکھیں گے تو آپ جلدی ایک ایسی اسکل حاصل کر لیں گے کہ جس کے ذریعے آپ فری لانس سروسز دے سکتے ہیں. کوئی بھی پرسن جو اپنی ای کامرس پروڈکٹ لانچ کرنا چاہتا ہے، آپ اس کو شاپیفائی پہ مت لے کے جائیں، بہت زیادہ اس میں لرننگ کرو ہے، اس کے اندر بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا شاپیفائی کی اسکل سیکھنے کے لیے. فنل بنانا بہت آسان ہے. فنل ہم نے بنائی اس طرح، انٹر فنل ہم نے اس طرح سے بنائی ہے کہ کوئی بھی نیو بھی اس کو جو ہے نا بڑے آرام سے یوز کر سکتا ہے. تو فنل مارکیٹنگ کی اسکل میں اس کو ریکمینڈ کروں گا کہ جو فری لانس سروسز دینا چاہتا ہے. تیسرا وہ پرسن کہ جو کہتا ہے کہ میں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھنی ہے لیکن مجھے ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں اتنے زیادہ ایریاز ہیں، میں کس ایریا میں جاؤں. میں اس کو یہ کہوں گا کہ آپ سب کچھ چھوڑ دیں، صرف ایک کام کریں کہ فنل مارکیٹنگ سیکھ لیں. کیونکہ جب آپ فنل مارکیٹنگ سیکھتے ہیں تو نہ صرف آپ لینڈنگ پیجز کو سمجھ جاتے ہیں، نہ صرف آپ کاپی رائٹنگ کو سمجھ جاتے ہیں، بلکہ آپ ایڈس کو بھی سمجھ لیتے ہیں کہ فیس بک ایڈس کیسے لگتے ہیں. اب آج کے دور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ صرف SEO پہ یا سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے اوپر یا پوسٹنگز کے اوپر یا فورم پوسٹنگ کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر سکتے. آج کل کے دور میں آپ کو پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، ایڈز کا بجٹ لگانا پڑے گا، پھر آپ کو کامیابی ملے گی. اور آج کل کے دور میں فیس بک ایڈز، گوگل ایڈز، یہ دو ہی بڑی کمپنی ہیں، فیس بک اور گوگل، جن کے پاس زیادہ ٹریفک ہے دنیا کی. تو آپ کو ان کے اگر ایڈز لگانے آ جائیں اور آپ کو فنل بنانی آ جائے اور آپ کو کنورژن دینی آ جائے، کسٹمر کو آپ سیلز کر کے دے دیں، تو کسٹمر آپ کو جی کر کے آپ کو پروجیکٹس دے گا. اگر آپ اس کے لیے لیڈز اور جو میں آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ فنل مارکیٹنگ ان لوگوں کے لیے بھی اچھی ہے کہ جو لیڈ جنریشن کرنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر آپ ریئل اسٹیٹ کا پروجیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کو پروجیکٹ مل گیا ہے کسٹمر کی طرف سے، تو اس پروجیکٹ کو لے کے تو آپ اس کو لانچ کریں فنل مارکیٹنگ کے تھرو، بہت جلدی لانچ ہو جائے گا. فنل مارکیٹنگ کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ فنل آپ کی 2 سے 3 دن کے اندر بن جاتی ہے اگر آپ کو آتی ہے صحیح طرح بنانی. تو ویب سائٹ بنانے میں آپ کو پتا ہے کم از کم ہفتہ، 2 ہفتہ، 3 ہفتے، ڈیپینڈنگ کہ آپ اس میں کتنے فیچرز چاہتے ہیں، تو اس لحاظ سے اتنا ہی اس کا ٹائم لگ جاتا ہے. فنل جو ہے آپ کا 1 دن میں بن جاتی ہے. تو ریئل اسٹیٹ کا کوئی پروجیکٹ ہے، اس کے سارے آپ کے پاس امیجز، ویڈیوز وغیرہ موجود ہیں، بس آپ آئیں انٹر فنلز کے اوپر تو اس کو لانچ کر دیں، تو آپ جلد از جلد یعنی کہ 2 سے 3 دن کے اندر اپنی فنل لانچ کر سکتے ہیں، لیڈ جنریشن کر سکتے ہیں. تو یہ سارے لوگ جو میں نے ابھی تک آپ کو ڈسکرائب کی، یہ سارے فنل مارکیٹنگ اگر کر لیں، یہ ایک اسکل سیکھ لیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو کوئی اور اسکل سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آخری بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا، اس کے بعد میں آپ کو اس کورس کی ڈیٹیلز کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کورس میں کیا کچھ شامل ہے. آخری بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کبھی بھی بے روزگار مت ہوں، تو آپ کو میں ایک ٹپ دوں گا کہ جس کی وجہ سے آپ ہمیشہ کچھ نہ کچھ ارن کرتے رہو گے، چاہے وہ لوکل مارکیٹ سے کرتے رہو یا انٹرنیشنل مارکیٹ. اگر آپ کو کوئی بھی چیز بیچنی آ جائے تو آپ کبھی بھی بے روزگار نہیں رہو گے. یا تو آپ اپنے لیے کام کرتے رہو گے یا آپ دوسروں کے لیے کام کرتے رہو گے اور ان سروسز سے پیسہ کماتے رہو گے. اور سیلز فنل وہ طریقہ ہے، وہ ایک میتھڈالوجی ہے کہ جس کے ذریعے آپ بیچنا سیکھتے ہیں. کوئی بھی چیز بیچتے کیسے، چاہے وہ پروڈکٹس ہوں، چاہے وہ سروسز ہوں، چاہے وہ ریل اسٹیٹ ہو، چاہے وہ کنسلٹنسی ہو، ہر بزنس کو ایک فنل کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا جو کلائنٹ ہے اس کے لیے کون سی فنل بیسٹ ہے. تو یہ کورس کرنے کے بعد آپ کو کم از کم میں یہ گارنٹی دے سکتا ہوں کہ آپ کو کوئی اور اسکل سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. صرف آپ کے پاس آپ نے تھوڑی سی اس کے اوپر محنت کرنی ہے، اپنی اسکلز ڈیولپ کرنی ہے، اس کو رپیٹ کرنا ہے، اس کو کرتے رہنا ہے، پھر آپ دیکھنا کہ آپ کو کامیابی کیسے حاصل ہوتی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کورس میں کیا کچھ شامل ہے. اس کورس کے میں نے جو ہے تقریباً 7 یا 8 یا 9 ماڈیولز بنائے ہیں.
اور پہلا انٹروڈکشن ماڈیول ہے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فنل مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے، ای کامرس کیا ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہے، فنل بالکل جو فنڈامنٹل قسم کے کوسچنز ہیں وہ میں آپ کو اس میں بتاؤں گا. سب سے پہلے انٹر فنل کیا چیز ہے، انٹر فنل پہ سائن اپ کیسے کرتے ہیں، یہ بالکل انگلی پکڑ کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیسے آپ نے سائن اپ کرنا ہے انٹر فنلز کے اوپر، اور لینڈنگ پیج اپنا پہلا لینڈنگ پیج کیسے بنانا ہے، ٹائپس آف ای کامرس، وائی لوکل ای کامرس. یہ لوکل ای کامرس کا جو ہم بہت زیادہ سن رہے ہیں، لوکل پی ایل کا سن رہے ہیں، تو یہ کیوں ہے، اس میں کیا فائدے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بیسک انٹروڈکشن ہوگا. اس کے بعد سیکنڈ ماڈیول جو ہے اس کا وہ لیڈ جنریشن. سب سے پہلے سب سے آسان فنل جو ہوتی ہے نا وہ لیڈ جنریشن فنل ہوتی ہے، کیونکہ اس میں پیسوں کا کوئی معاملہ نہیں کرنا ہوتا، یعنی پیمنٹس نہیں لینی ہوتی. تو میں آپ کو ایک ریئل اسٹیٹ فنل بنا کے دکھاؤں گا لائیو اس کورس کے دوران، جس میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اگر آپ کو کوئی لیڈ جنریشن کا کوئی پروجیکٹ ملتا ہے تو اس سے آپ نے ریئل اسٹیٹ کا پروجیکٹ. دیکھیں پاکستان میں کتنے ریئل اسٹیٹ کے لوگ ہیں، وہ سارے زمین کے اوپر جاتے ہیں، زمین سے ان کو لیڈز بھی اس طرح ملتی ہیں کہ وہی لیڈ جو ہے وہ 10 اور لوگوں کو مل رہی ہوتی ہے. تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ زمین سے ہٹ کے گوگل پے اوپر ایڈز لگا کے، فیس بک کے اوپر ایڈز لگا کے کس طرح سے ایک فنل بنا کے باروں بار، جس کو کہتے ہیں نا ہماری پنجابی میں باروں بار. اب کوئی بندہ امریکہ سے سرچ کر رہا ہے جی کہ بیریا فیز 8، اس کو فوراً اپنے ایڈ کے ذریعے ادھر سے سائٹ پہ لے جائیں اور وہاں پہ اپنی فنل پہ اس کو لینڈ کروائیں، اور وہاں پہ اس کو سیلز کاپی کے ذریعے کنونس کریں اور پھر اس کی لیڈ جنریٹ کریں، اور اس لیڈ کو آپ کسی بھی بندے کو بھیج سکتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ جو ہے یہ بیریا ٹاؤن فیز 8 میں انٹرسٹڈ ہے. یہ میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دیا. باہر کے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو ٹارگٹ کریں، آپ دیکھیں کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوگا اس کے ذریعے. تو یہ لیڈ جنریشن فنل جو ہے اس کے بارے میں سیکنڈ ماڈیول ہے. تھرڈ ماڈیول ہے پروڈکٹ ریسرچ اینڈ ہنٹنگ. اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ پروڈکٹ ہنٹنگ کا کرائٹیریا کیا ہے، کس طرح سے آپ نے پروڈکٹ ہنٹنگ کرنی ہے، کون کون سی نیشز میں کرنی ہے، کون کون سے ایریاز میں کرنی ہے، آرگینک میں کرنی ہے، الیکٹرانکس میں کرنی ہے، ہوم اینڈ کچن اپلائنسز میں کرنی ہے، کس چیز میں آپ نے جانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا ہاؤ ٹو ہنٹ اے پروڈکٹ ان پاکستان. ویری امپورٹنٹ ماڈیول. پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا پروڈکٹ ہنٹنگ کا ٹول ریلائبل موجود نہیں ہے. کوئی بھی جیسے آپ کا جنگل اسکاؤٹ ہوتا ہے امیزون کے لیے یا کیپا ہوتا ہے، پاکستان میں ایسا کی کوئی نہیں ہے چیز. تو ہم پاکستان کے اندر کیسے پروڈکٹ ہنٹنگ کرتے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا. میری اپنی کوئی ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں جس کے ذریعے آپ جو ہے نا آرام سے پاکستان کے اندر بیٹھ کے بھی پروڈکٹ ہنٹنگ کر سکتے ہیں. سپلائرز، ہاؤ ٹو فائنڈ دا بیسٹ سپلائرز. سپلائرز کیسے ڈھونڈیں، کس کس جگہ سے آپ کو ملیں گے، وہ سارے چینلز میں آپ کو بتاؤں گا جہاں جہاں سے میں اپنے سپلائرز کو ڈھونڈتا ہوں، اور بڑے ریلائبل سپلائرز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ میرے پاس جتنے بھی سپلائرز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا انشاءاللہ. ہاؤ ٹو سورس پروڈکٹ فرام چائنا. کہ اگر آپ چائنا سے بزنس کرنا چاہ رہے ہو، ای کامرس کر کے چائنا سے مال منگوا کے یہاں پہ اس کو سیل کرنا چاہ رہے ہو، تو اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے، وہ سارا کا سارا میں آپ کو سناؤں. نیکسٹ بہت امپورٹنٹ، اس کے بارے میں کوئی بھی ریلائبل بندہ نہیں ہے پاکستان میں. میں کاپی رائٹنگ جو ہے وہ 2005-6 سے کر رہا ہوں، اور میں نے بڑے بڑے مارکیٹرز کے ساتھ کام کیا. میں نے آپ کو شاید کبھی بتایا بھی تھا کہ جان کارلٹن ایک مارکیٹر ہے جو دنیا کا سب سے بڑا کاپی رائٹر ہے. وہ اتنا بڑا کاپی رائٹر ہے کہ جو ٹونی رابنز ہے وہ بھی اس سے اپنی کاپی لکھواتا ہے. جان CARLTON. تو اس کا کورس میں نے 2008 یا 2009 میں کیا تھا. اس کے میں نے سیمینار اٹینڈ کیے تھے دبئی میں. تو اس بندے سے میں نے سیکھا ہوا. تو آپ سوچیں کہ آج تک کسی بندے نے صحیح طرح پاکستان میں کاپی رائٹنگ کو سکھایا ہی نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے کورس آتے رہتے، لیکن ان لوگوں کو جب سیلز فنل کا ہی نہیں پتا. آپ اپنے کاپی رائٹر سے پوچھا آپ نے کبھی سیلز فنل بنائی ہے؟ سیلز فنل اور کاپی رائٹنگ کا چولی دامن کا ساتھ ہے. تو ابھی تک جتنے بھی میں نے کاپی رائٹرز پاکستان میں دیکھے ان میں سے کوئی بھی سیلز فنل پہ کام نہیں کرتا جب تک آپ فنل نہیں بناتے. جتنے بڑے گروز ہیں، ٹونی رابنز اپنی فنل بنا کے بیٹھا ہوا ہے. اس کے علاوہ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ یہ جو کلک فنلز کا اونر ہے کتنا بڑا کاپی رائٹر ہے. وہ خود بھی کاپی رائٹر ہے. کلک فنلز انٹر فنل کے مقابلے کی کمپنی پر بہت بڑی کمپنی ہے، اس کو آپ دیکھیں. اس کے علاوہ دنیا کے کوئی بھی بڑا مارکیٹر آپ دیکھیں وہ کاپی رائٹنگ کرتا ہے، اپنی فنلز بناتا ہے. لیکن پاکستان میں اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں. کوئی گرو یہاں پہ فنل نہیں بناتا. کسی کو یہ نہیں ہے کہ یار میں نے ای میل مارکیٹنگ نہیں کرنی. آپ لوگوں کو میری ای میلز بھی آتی ہوں گی. ای میل مارکیٹنگ کا بھی کوئی ٹرینڈ نہیں ہے پاکستان میں. تو کاپی رائٹنگ کیسے کی جاتی ہے؟ واٹ از کاپی رائٹنگ؟ کاپی رائٹنگ بننے کے لیے آپ کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ کچھ چیزیں ضروری ہیں. مثال کے طور پر آپ کی انگلش اچھی ہونی چاہیے، آپ کو آبزرویشن اچھی ہونی چاہیے، کسٹمر بیہیویئر کی آپ کی بڑی اچھی نالج ہونی چاہیے، کسٹمر کنزیومر کیسے سوچتا ہے، وہ ساری چیزیں میں آپ کو اس میں سکھاؤں گا.
कस्टमर पर्सोना कैसे बिल्ड करना है, जिस कस्टमर के बारे में आप कॉपी लिखने जा रहे हो उसके ऊपर आपकी कितनी रिसर्च है, उसकी पर्सोना आपने बिल्ड किया या नहीं किया, वो मैं आपको सिखाऊंगा। फीचर्स वर्सेस बेनिफिट्स, इसमें क्या फर्क होता है। फीचर्स, ज्यादातर लोग फीचर्स की तरफ ध्यान देते हैं, लेकिन बेनिफिट्स, कस्टमर बेनिफिट्स देख रहा होता है, तो वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। प्लेइंग विद द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, कैच वर्ड्स में आपको बताऊंगा कौन सी चीजें हैं जो एकदम से फ्लेयर कर देती हैं कस्टमर को, कि वो उसी वक्त कहता है कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। आपने देखा होगा कि मेरी लिखी हुई कॉपीज जो इस वक्त आपने मोरिंगा के ऊपर देखी है, जो आपने नेजो वॉश के ऊपर देखी है, ये सारी कॉपीज हॉट सेलिंग है। उसकी वजह क्या है कि मुझे वो सारे कॉपी राइटिंग के प्रिंसिपल्स का पता है कि कौन सा वाला इमोशनल बटन मैंने दबाना है कस्टमर का, और उसने फौरन अपना जो है ना ऑर्डर मुझे दे देना। ये वो चीजें होती हैं कि जो कन्वर्जन को ऊपर लेके जाती हैं कॉपी राइटिंग के थ्रू। कॉपी राइटिंग फ्रेमवर्क के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं, 3-4 पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हम डिस्कस करेंगे कि जिनके जरिए आप कॉपी राइटिंग को फॉलो करके, उन फ्रेमवर्क्स को फॉलो करके एक अच्छी कॉपी राइटिंग लिख सकते हैं, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ई कॉमर्स के लिए जब हम कॉपी राइटिंग लिखते हैं तो वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जब आप एक प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो, उसकी किस तरह से उसको इन्हेंस करना है, उसकी स्पेसिफिकेशंस, उसकी बेनिफिट्स, उसको कैसे आपने एक सिंगल पेज की जो फनल होती है, सिंगल पेज स्टोर बनाना है, वो कैसे बनाना है आपने, वो सारी की सारी चीजें हम इसमें दिखाएंगे। अच्छा, इसके बाद हम प्रैक्टिकल की तरफ थोड़ा सा चले जाएंगे। नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा फनल डिजाइनिंग का होगा। इसमें मैं आपको लाइव एक फनल बना के दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि फनल के लिए कौन कौन सी ग्राफिक्स चाहिए होती हैं, लैंडिंग पेज और फनल का क्या फर्क होता है, और एक पूरी की पूरी ई कॉमर्स फनल में आपको 1-1.5 घंटे में अपने सामने बना के दिखाऊंगा कि मैं कैसे फनल बनाता हूँ, और उसको देख के आपको भी समझ आएगी कि हाँ, ये जो है ये फनल मार्केटिंग वाकई में एक चीज है और बहुत आसान है। 1 घंटे में मैं आपको बना के बताऊंगा। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो 2-3 घंटे में आप भी बना सकते हैं, लेकिन आपने मेरी जो इंस्ट्रक्शंस है उनको एज इट इज फॉलो करना है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाएंगे कि एड्स की डिजाइनिंग कैसे करते हैं, फेसबुक के लिए जो एड्स बनाते हैं उसको डिजाइन कैसे किया जाता है, वो सारी की सारी डिटेल्स में इसमें डिस्कस करूंगा आपके साथ। कि फोटो प्रोडक्ट फोटोग्राफी कैसे की जाती है, उसके लिए किन किन चीजों का ख्याल, लाइटिंग कैसे रखनी है, कैमरा कौन सा यूज करना है, एच एंड एवरीथिंग मैं आपको इस कोर्स के अंदर बताऊंगा। और उसके बाद फिर नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा होगा कि फेसबुक पे कैंपेन कैसे लगाते हैं, पिक्सल कैसे ट्रेन करते हैं, ऑडियंस, लुक लाइक ऑडियंस कैसे बनाते हैं, कौन सी वाली कैंपेन जो है वो फनल मार्केटिंग में एकदम से ऑर्डर्स का सैलाब लेकर आती है, कम से कम पैसे खर्च करके ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स कैसे हासिल किए जा सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आपके साथ इसमें डिस्कस करूंगा। फेसबुक का एक पूरा का पूरा मॉड्यूल है। आपको मैं इस पूरे मॉड्यूल में आपको मैं फेसबुक मार्केटर बना दूंगा, कंप्लीट फेसबुक मार्केटर। आपको कुछ और कोई और कोर्स करने की जरूरत नहीं है, कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत ज्यादा लेंथी कोर्सेज करने की जरूरत नहीं है। ये एक एक मॉड्यूल जो है ये आपको फेसबुक मार्केटिंग की हर चीज समझा देगा, और मैं आपको सिर्फ वो चीजें बताऊंगा जो वर्क करती हैं, वो चीजें नहीं बताऊंगा कि जिनका कोई फायदा नहीं है। मैं सिर्फ टू द पॉइंट बातें करूँ। तो मैंने आपको बताया ना कि मैं एक एक दिन में मैंने 100 ऑर्डर्स भी अपने कस्टमर के लिए फनल मार्केटिंग में कम से कम बजट में मैंने लाए। वो मैंने कैसे लाए वो मैं सारा इसके अंदर एक्सप्लेन करूंगा, जो सीक्रेट्स हैं वो मैं सारे आपको बता दूंगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल है सीओडी एंड लॉजिस्टिक्स में। आपको बताऊंगा कि कौन सी वाली लॉजिस्टिक कंपनी के साथ पाकिस्तान में काम करना है और कौन सी के साथ नहीं करना, कौन सी सीओडी सर्विस जो है वो उसके सबसे ज्यादा रिटर्न होते हैं, और कौन सी सीओडी सर्विस है जो बेस्ट है, वो सारी डिटेल्स मैं आपको इसमें बताऊंगा। और उसके अलावा लोकल पीएल की टिप्स एंड ट्रिक्स, ये लास्ट हमारा मॉड्यूल होगा कि आपने लोकल पीएल अगर आप करनी है तो कस्टमर को शिपमेंट कैसे करनी है, कॉल्स कैसे करनी है, उसको क्या बात करनी है, अपने रिटर्न रेट को कैसे कम रखना है, अपने एड अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे बढ़ाना है, ये सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये छोटा सा ओवरव्यू था। मैं अगेन लास्ट में यही बात करूंगा कि अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी बदल जाए, अगर आप चाहते हो कि एक स्किल आप जल्द अज जल्द सीख लो कि जिसके जरिए आप अर्न करना शुरू कर दो इस ऑनलाइन दुनिया से, चाहे वो फाइबर से आप सर्विसेज दे के करें, आप फाइबर पे एक दफा जाएं और सिर्फ फनल मार्केटिंग लिख दें या फनल लिख दें, आप हैरान होंगे। मैं पिछले दिनों एक लड़के को देख रहा था कि जिसने मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वो बांग्लादेश से लड़का है। उसने शुरू किया था 2019 में फनल एक्चुअली मैंने अपनी वाइफ को एक गिग बना के दी थी फनल मार्केटिंग की, तो उसने उसी को कॉपी किया था।
اس سے پہلے کوئی بھی فنل مارکیٹنگ کی سروسز فائبر کے اوپر نہیں دے رہا تھا، لیکن پچھلے دنوں میں نے دیکھا تو اس نے ماشاءاللہ 1000 پروجیکٹس کر لیے ہیں اور وہ ٹاپ سیلر بن گیا ہے فائبر کے اوپر. اپ ورک پہ جائیں، صرف فنل لکھیں، دیکھیں بھرمار پڑی ہوئی ہے پروجیکٹس کی. پاکستان کے اندر اس وقت گولڈ مائن ہے آپ کے لیے کہ اس وقت فیس بک کے ایڈز کی کاسٹ بہت لو ہے. دنیا میں بہت مہنگی ہے، امریکہ میں مہنگی ہے، پاکستان میں لو ہے. اس وقت اس ایڈوانٹیج لے لیں. اپنی ای کامرس پروڈکٹس بھی لانچ کر سکتے ہیں. کوئی بھی چیز چائنا سے امپورٹ کر کے جس کی تھوڑی بہت فیزیبلٹی بنتی ہے اس کو لانچ کر کے یہاں پر آرڈرز کی بھرمار لگا دیں. زیادہ سے زیادہ کسٹمر ایکوائر کریں، ان کے ساتھ پھر ای میل مارکیٹنگ کریں، ایس ایم ایس مارکیٹنگ کریں، ایک اپنی ایک انڈیپینڈنٹ مارکیٹنگ کرنا شروع کر دیں. یہی ہے فنل مارکیٹنگ. تو ایک سکل اگر آپ یہ سیکھ لیں تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کبھی بھی مار نہیں کھائیں گے. کسی بھی قسم کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیمپین ہو، کسی بھی قسم کی ای کامرس کیمپین ہو، کسی بھی قسم کی آپ کی پروموشنل اویئرنیس کیمپین ہو، آپ ہمیشہ کامیاب ہوں گے صرف یہ فنل مارکیٹنگ سیکھنے کی وجہ سے. تو آگے آپ تک ہے. آپ لوگ اس میں نیچے میں ایک لنک دوں گا، لنک کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے. اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں اس کو فل کریں، اس فارم کو فل کریں. فیس ہم نے اس کی بڑی ریزنیبل رکھی ہے، وہ آپ ہمارے لینڈنگ پیج پہ جا کے دیکھ لیں گے. تھوڑا سا یہ ہے کہ بعض لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ڈسکاؤنٹ کر دیں فیس میں، حالانکہ آلریڈی بہت ریزنیبل فی ہے اور ایک مطلب ایک لائف ٹائم کی آپ کی ایک ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی یہ اسکل سیکھنے کے بعد. بٹ اسٹل کچھ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ڈیزرو، ہم نے اگر سمجھا کہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں تو ہم ضرور آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی دیں گے. سو تھینک یو سو مچ. اور آئی لک فارورڈ آپ لوگوں کا رسپانس. انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم منڈے سے یا ٹیوزڈے سے نیکسٹ ویک، یعنی کہ آج تو 21 مئی ہے، تو 23 یا 24 مئی کو یا 25 مئی کو انہی ڈیٹس میں ہم نے اس کو سٹارٹ کر دینا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو سبسکرائب کریں. نیچے ایک لنک دیا ہوگا، اس پہ جائیں اور وہاں پہ آپ کو کورس کی ساری ڈیٹیلز بھی پتہ چل جائیں گی اور کب سے ہم سٹارٹ لے رہے ہیں. تھوڑا سا اس کے اوپر ڈیٹ غلط لکھی ہوئی ہے، شاید 10 مئی لکھی تھی، لیکن ہم نے اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کیا. کچھ اور لوگ جوائن کرنا چاہ رہے تھے، تو آپ لوگ جوائن کریں. اور سی یو ان دا فنل مارکیٹنگ بوٹ کیمپ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.